نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو نبیوں کے خاتم ہیں یا خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں، دونوں درست ہیں۔ وعلی آلہ الطاہرین، وعلی آلہ الطاہرین، اور ان کے پاکیزہ آل پر درود و سلام نازل ہوا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبیوں کے خاتم ہیں یا خاتم ہیں، اور ان کے پاکیزہ آل پر، و صحابتہ اجمعین، اور ان کے تمام اصحاب پر درود و سلام ان کے تمام اصحاب پر بھی نازل ہو۔ قال العبد الفقیر الی مولاہ الغنی ابو الاخلاص حسن الوفائی الشرمبلالی الحنفی، اپنے بے نیاز آقا کی طرف محتاج بندہ ابو الاخلاص حسن وفائی شرمبلالی حنفی کہتا ہے یا عرض کرتا ہے، انہ التمس منی بعض الاخلاء، یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بعض دوستوں نے گزارش کی، عاملنا اللہ وإیاہم بلطفہ الخفی، دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ، خاص کر ان کے ساتھ اپنے خاص لطف سے، اپنے خاص کرم سے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ اپنے خاص کرم کا معاملہ فرمائے۔ ان اعمل مقدمتا فی العبادات، اس بات کی گزارش کی کہ میں ایک مقدمہ بناؤں عبادات کے سلسلے میں، تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات، جو قریب کر دے ابتدائی طلباء کو، ابتدائی طالب علم کو جو قریب کر دے ان مسائل سے جو مسائل مطولات میں بکھری ہوئی ہے، بڑی بڑی کتابوں میں جو مسائل بکھری ہوئی ہیں ان مسائل سے قریب کر دے، ان کو بکھرے ہوئے ہیں مسائل۔ فاستعنت باللہ وأجبتہ طالبا للثواب، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی اور ان کو جواب دیا، یعنی ان کی گزارش قبول کی ثواب کو طلب کرنے کے لیے، اور ان کی گزارش قبول کی ثواب طلب کرنے کے لیے۔ ولا اذکر الا ما جزم بصحتہ اہل الترجیح من غیر اتناب، اور میں ذکر نہیں کروں گا مگر اس کو جس کے صحیح ہونے پر اہل ترجیح نے یقین کیا ہو، جزم کیا ہو، من غیر اتناب، بغیر زیادتی کے، میں زیادتی کچھ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ وسمیتہ نور الایضاح ونجاۃ الارواح، اور میں نے اس کا نام نور الایضاح ونجاۃ الارواح رکھا، یعنی روشنیوں کو واضح، روشنیوں کی وضاحت اور روحوں کی نجات، یا روشنیوں کو واضح کرنے والی اور روحوں کو نجات دینے والی، ٹھیک ہے۔ اسی کے ذریعے سے وضاحتیں روشن ہوں گی اور اسی کے ذریعے سے روحیں نجات پائیں گی۔ واللہ مفعول بہ مقدم ہے اسألو کا، واللہ اسأل ان ینفع بہ عبادہ، اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کو اس سے نفع دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کو اس کے ذریعے سے نفع دے، اس سے نفع دے۔
فائدہ پہنچائے، وَيُدِيمُ بِهِ الْإِفَادَةُ اور اس کا فائدہ جاری رہے، اس کا فائدہ ہمیشہ جاری رہے، ہمیشہ باقی رہے۔ یہ وجہ تعریف مکمل ہوئی کہ کتاب کو انہوں نے مصنف علیہ الرحمٰن نے کتاب کو کیوں لکھا ہے، اس کی وجہ اور خطبہ اور اس کی وجہ بیان ہو گئی۔ یہاں سے اصلی کتاب شروع ہو رہی ہے۔ کتاب الطہارت، کتاب کا معنی ہوتا ہے، اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مسائل کا ایک مجموعہ، ٹھیک ہے، مسائل کا ایک مجموعہ جو مستقل ہو اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اور طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکی، ٹھیک ہے، تو پاکی کا بیان، پاکی کی کتاب یعنی پاکی کا بیان۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، المیاہ یہ الماؤں کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماؤ یہ اصل میں مواہن تھا، ٹھیک ہے، اسی سے مواہن سے جمع ہے المیاہ۔ وہ پانی جس سے پاکی جائز ہے 7 پانیاں ہیں، وہ پانیاں جس سے پاکی جائز ہے وہ 7 پانیاں ہیں، یعنی پاکی جائز ہونے کا مطلب پاکی حاصل کرنا درست ہے، جس سے پاکی حاصل کرنا درست ہے وہ 7 پانیاں ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تو کہا کہ ماء السماء، آسمان کا پانی، یعنی آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے جسے بارش کہتے ہیں، بارش کا پانی، آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی۔ وماء البحر اور سمندر کا پانی، وماء النہر اور نہر کا پانی یا تالاب کہہ لیجیے، تالاب کا پانی، وماء البئر کنویں کا پانی، وماء ذاب من الثلج والبرد من الثلج والبرد اور وہ پانی جو پگھل جائے یا پگھلا ہوا ہو برف یا اولے سے، اور برف یا اولے سے پگھلا ہوا پانی۔ وماء العین اور چشمے کا پانی۔ یہ 7 پانیاں ہو گئی جو انہوں نے کہا کہ وہ پانیاں جس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، پاکی حاصل کرنا درست ہے، ان پانیوں کی 7 قسمیں ہیں، وہ 7 پانیاں ہیں۔ آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی، سمندر کا پانی، نہر یا تالاب کا پانی، کنویں کا پانی، اور وہ پانی جو برف سے پگھلا ہوا ہو، اور وہ پانی جو اولے سے پگھلا ہوا ہو، اور چشمے کا پانی، ٹھیک ہے، یہ 7 پانی ہو گئی۔ اقسام المیاہ، یہاں سے پانی کی قسم ہو رہی، پانی کی جو پیچھے جو قسم بیان کی گئی وہ مائع مطلق کی قسم تھی، یعنی مطلق پانی کی قسم تھی۔ اب یہاں سے وہ پانیوں کی تقسیم اس اعتبار سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ پانی کے پاک ہونے یا ناپاک ہونے کے اعتبار سے اس کی تقسیم یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ پانی کی قسمیں، ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی کی 5 قسمیں ہیں، پانی 5 قسموں پر ہے، یعنی پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ طاہر مطہر غیر مکروہ، طاہر مطہر غیر مکروہ، یعنی پاک ہو وہ پانی جو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، اور جس کا استعمال مکروہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم وہ پانی ہے جو خود پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہو، اور جس کا استعمال مکروہ نہ ہو۔ وہ الماء المطلق، اور وہ مائع مطلق ہے جس کا ابھی ذکر ہوا اوپر، جس کی تقسیم بیان کی گئی تھی اوپر، وہ مائع مطلق ہے۔ مائع مطلق یعنی جس میں کسی بھی چیز کی کوئی قید نہ لگی ہو، جیسے درخت وغیرہ کا جو پانی ہوتا ہے وہ نچوڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں درخت کا پانی، یا پھر اس کو نام ہی دوسرا دے دیتے ہیں۔ پھل سے نچوڑا ہوا پانی جو ہوتا ہے اس کو جوس کہہ دیتے ہیں، عصیر، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہو گئی یہ مائع مطلق میں نہیں بلکہ مائع مقید میں آتی ہیں۔ تو مائع مطلق وہ ہے جس میں کوئی چیز ملا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو، وہ مطلق پانی ہو، تو وہ خود پاک ہوتا ہے، دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور اس کا استعمال مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وطاہر مطہر مکروہ، پانی کی دوسری قسم صفت کے اعتبار سے ہے نا، یعنی پاک ہونے یا ناپاک ہونے کے اعتبار سے پانی کی دوسری قسم ہے طاہر مطہر مکروہ، یعنی جو خود پاک ہو، دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہو، لیکن اس کا استعمال مکروہ، ٹھیک ہے۔ اور مکروہ کیسی؟ وہ مکروہ تنزیہی ہو، ہے نا، یعنی اس کے اندر کراہت تنزیہی ہو اس کے استعمال کرنے میں،
कराहत तंजीही हो, मकरूह तंजीही हो जिसका इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं ताहिर मुताहिर मकरूह, पानी की दूसरी किस्म सिफत के एतबार से। और वो कौन सा पानी है? वह हुआ मा शरीबत मिनहुल हिर्रतो व नहवुहा व काना कलीलन, वो ऐसा पानी है जिससे किसी बिल्ली ने पी लिया हो, यानी वो पानी जिसमें से थोड़ा सा पानी कोई बिल्ली या उसके मिस्ल कोई दूसरा जानवर उसने पी लिया हो। इसके मिस्ल से मुराद यानी जो घर में जो भी जानवर आते जाते रहते हैं वो मुराद है, ठीक है। तो बिल्ली या उसके मिस्ल किसी दूसरे चीज़ ने अगर उस पानी को पी लिया है तो उसको वो ताहिर होगा, मुताहिर भी होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल करना मकरूह होगा दूसरे पानी के मौजूद होने के वक्त। और वो पानी कलील हो, उस वक्त ये हुक्म है, यानी पानी थोड़ा सा पानी हो। कलील की तारीफ आगे करेंगे कि वो जो दह दरदा ना हो, ठीक है, जो 10 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा और 10 हाथ गहरा ना हो, वो पानी। तो उसमें अगर कोई बिल्ली या उसके जैसा कोई और जानवर जो घर में रहता है जैसे चूहा वगैरह, तो ये अगर मुंह डाल लें उसमें से कुछ पानी पी जाए तो वो पानी मकरूह है, उस पानी का इस्तेमाल दूसरे पानी के मौजूद होने का मकरूह है तंजीही, ठीक है। वो ऐसा पानी है जिससे किसी बिल्ली या उसके मिस्ल ने पी लिया हो और वो थोड़ा हो, पानी थोड़ा हो। व ताहिरुन गैर मुताहिरीन, और तीसरी किस्म पानी की जो खुद पाक हो लेकिन पाक करने वाला ना हो। ताहिरुन गैर मुताहिरीन, जो ताहिर हो मुताहिर ना हो, यानी ताहिर हो पाक करने वाला हो, पाक हो लेकिन पाक करने वाला ना हो। वह हुआ मस्तुअमिला लिरफ़इ हदसिन औ लिक़ुरबतिन कल वज़ूई अलल वज़ूई बिनियतिही, और वह ऐसा पानी है जिसे इस्तेमाल किया गया हो हदस को दूर करने के लिए। हदस कहते हैं वो चीज़ जिसके ज़रिए से गुस्ल या वज़ू टूट जाता है, यानी इंसान को जब हदस लाहिक होता है तो या तो उसका गुस्ल टूट जाता है या उसका वज़ू टूट जाता है। हदस असग़र से वज़ू टूटता है और हदस अकबर से गुस्ल टूट जाता है, जैसे इस्तिंजा वगैरह करना, ठीक है, इनसे वज़ू टूट जाता है, और इंजाल वगैरह का होना इससे गुस्ल टूट जाता है, तो इन्हें हदस कहते हैं। तो वो पानी जिसे हदस को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, यानी हादिस जिसे फिर हदस को दूर करने के लिए इस्तेमाल करे, यानी पाक होने के लिए जिस पानी को इस्तेमाल करे हदस से पाक होने के लिए, उसको कहते हैं ताहिर गैर मुताहिर। वो ताहिर और गैर मुताहिर है, खुद तो पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं है। या फिर कुर्बत के लिए उसका इस्तेमाल किया गया हो, जैसे वज़ू पर वज़ू करना, किसी का वज़ू था उसने फिर उसी वज़ू पर दोबारा वज़ू कर लिया, वज़ू की नीयत से ही, वज़ू की नीयत से किया है, तब वज़ू था उसका, फिर उसने वज़ू की नीयत से फिर उस पर वज़ू कर लिया, तो उस वज़ू का जो पानी है, जो पानी उस वज़ू में इस्तेमाल किया गया है, वो पानी भी ताहिर गैर मुताहिर की किस्म में शुमार होगा, ठीक है। यानी जो पानी वज़ू करते वक्त, जैसे चेहरा धुलते वक्त जो पानी चेहरे से लग करके वापस गिर गया, उस पानी से अब वज़ू करना और गुस्ल करना जायज़ नहीं है, ठीक है। वो पानी खुद तो पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं है। व यसीरुल माउ मुस्तामलन बेमुजर्रद इंफिसालिही अनिल जसदी, और पानी मुस्तामल हो जाता है महज जिस्म से जुदा होते ही। इन्होंने कहा ना कि वो पानी जो जिसको इस्तेमाल किया गया हो कुर्बत के लिए, या कुर्बत के लिए वज़ू पर वज़ू करने के लिए, या हदस को दूर करने के लिए, ठीक है, तो वो पानी मुस्तामल कब होगा? जिस पानी को इसमें इस्तेमाल किया गया होगा ज़ाहिर सी बात है वो मुस्तामल हो जाएगा, ठीक है, इनको इस्तेमाल किया गया वो मुस्तामल हो जाएगा। तो जो मुस्तामल हुआ उसी से वज़ू करना जायज़ नहीं, उसी को ताहिर गैर मुताहिर उन्होंने बयान किया। तो अब कह रहे हैं कि पानी मुस्तामल कब होगा, उसी को बयान कर रहे हैं कि पानी मुस्तामल हो जाता है महज जिस्म से जुदा होते ही, पानी महज जिस्म से जुदा होते ही मुस्तामल हो जाता है। यानी जैसे ही पानी चेहरे पर डाला तो चेहरे से जैसे ही जुदा हुआ वो पानी मुस्तामल हो जाता है। ये नहीं कि जब तक ज़मीन पर नहीं गिरेगा तब तक वो माए मुस्तामल नहीं होगा। अगर कोई शख्स वज़ू कर रहा है और उसने पानी चेहरे पर डाला और चेहरे से पानी गिरा और गिरने से पहले किसी और ने अपने हाथ में लेकर के उससे फिर अपना कोई अज़्व धो लिया वज़ू करते वक्त, तो उस अज़्व के न धुलने का एतबार होगा, उस अज़्व के धुलने का एतबार नहीं होगा, क्योंकि उस पानी का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, ठीक है।
وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم سے جدا ہوتے ہی وہ مستعمل ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ زمین پر گرے تب وہ مستعمل ہو. ایک دوسرا قول اس کے خلاف ہے کہ جب زمین پر پانی جب گر جاتا ہے تب مستعمل ہوتا ہے، تو وہ زیادہ قوی نہیں ہے. قوی قول یہی ہے، جیسا کہ وجہ تعلیق میں مصنف نے بیان کیا تھا کہ میں اس میں ویسے ہی اقوال ذکر کروں گا جو جن پر یقین کیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ قوی قول ہے کہ محض جسم سے جدا ہوتے ہی وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے. ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غیر عصر فی الازہر. اور درخت اور پھل کے پانی سے بھی جائز نہیں ہے، یعنی وضو یا غسل کرنا درخت یا پھل کے پانی سے بھی جائز نہیں ہے. ولو خرج بنفسه من غیر عصر، اگرچہ وہ خود بخود نکل گیا ہو، وہ پانی درخت یا پھل سے خود بخود نکل گیا ہو. ظاہر الروایہ قول یہی ہے کہ اس پانی سے وضو یا غسل جائز نہیں ہے. یعنی بہت سے پھل ایسے ہوتے ہیں جن کو رکھ دینے سے ہی ان میں سے بغیر نچوڑے ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، جسے رس کہتے ہیں، تو اس سے نہ وضو جائز ہے نہ غسل جائز ہے. ٹھیک ہے، ظاہر الروایہ قول یہی ہے کہ اگر وہ پانی خود سے بھی نکل رہا ہے تو بھی جائز نہیں ہے. اگر اس سے نچوڑا پانی کو خود بخود پھل سے نچوڑا، پھل کو نچوڑ کر کے جو پانی نکلا اس سے تو بہرحال جائز نہیں ہے. لیکن جو دوسرا والا قول ہے کہ خود بخود اگر پانی نکل جائے تو ایک قول میں کہا گیا ہے کہ اس سے وضو جائز ہے، لیکن ظاہر الروایہ قول یہی ہے کہ اس پانی سے بھی، یعنی اس درخت پھل کے نچوڑے ہوئے سے بھی وضو جائز نہیں ہے، پھل یا درخت کے نچوڑے ہوئے سے بھی جائز نہیں ہے، اور جو خود سے نچڑ جائے اس سے بھی جائز نہیں ہے. ظاہر الروایہ قول یہی ہے. ٹھیک ہے. ولا بماء زال طبعه بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، اور نہ ہی اس پانی سے، یعنی وضو کرنا اور غسل کرنا اس پانی سے بھی جائز نہیں ہے. زال طبعه بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو پکا دینے کی وجہ سے یا غیر کے اس پر غلبہ پا لینے کی وجہ سے. تو کوئی دوسری چیز اس پانی پر غالب آ جائے تو اس سے بھی، یعنی پانی پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے تو اس پانی سے بھی وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جس کی طبیعت زائل ہو جائے، طبیعت زائل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی رقت اور سیلانیت ختم ہو جائے، یعنی پانی بالکل پتلا ہوتا ہے تو اس کے پتلا پر ہونے میں کمی آ جائے، یا پھر وہ بہہ جاتا ہے پانی. اگر آپ کہیں پر بھی پانی ڈالیں تو وہ بہہ جاتا ہے، تو پانی بہے نہ. ٹھیک ہے، تو پانی بہے نہ یا پھر پانی پتلا نہ ہو، گاڑھا ہو جائے اور پانی. ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے کہ اس کی طبیعت زائل ہو گئی ہے. تو جو پانی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بہہ نہیں پا رہا ہو، یا وہ اس کا پتلا پن ختم ہو گیا ہو، وہ گاڑھا ہو گیا ہو، تو اس سے بھی وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے. یا وہ پانی جس پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے تو اس سے بھی وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے. اب غلبے کا بیان کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جو پانی پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے تو اس پانی سے بھی وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے. تو غالب آ جانے کا مطلب کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانه، اور غلبہ جامدات میں پانی کو اس کی رقت اور اس کی سیلانیت سے نکال دینا ہے. جامدات ایسی چیزیں جو بہتی نہ ہو. ٹھیک ہے، جامدات ایسی چیزوں کو بولتے ہیں جو بہتی نہ ہو، ٹھوس چیزیں. ٹھیک ہے، جن کو اگر کہیں رکھ دیا جاتا تو وہ نہ بہے، اس کو کہتے ہیں جامدات. تو ٹھوس چیزیں اگر پانی میں مل جائے، ٹھوس چیزوں کے پانی میں مل جانے کا غلبہ پانی کو اس کی رقت اور سیلانیت سے نکال دینا ہے. ٹھیک ہے، پانی کے اندر ٹھوس چیزوں کے مل جانے کا غالب ہو جانا، پانی کو اس کی رقت اور اس کی سیلانیت سے نکال دینا ہے. یعنی پانی، اگر کوئی ایسی چیز پانی میں مل جائے جو ٹھوس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے پتہ لگائیں گے کہ وہ اس پر غالب آیا ہے یا غالب نہیں آیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ پانی کو جب وہ ٹھوس چیز
اس کی رقت اور اس کی سیلانیت سے نکال دیں تو اس وقت وہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اس وقت اس پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی وہ اس ٹھوس چیز کے مل جانے کی وجہ سے وہ ٹھوس چیز اتنی زیادہ ملا دی گئی کہ اب وہ پانی نہ بہہ پا رہا ہے، وہ پانی اب بہہ نہیں پا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت اس پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہوگا. ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق شجر. اور پانی کے تمام اوصاف کا، کسی جامد چیز کا پانی کے تمام اوصاف کو بدل دینا یہ ضرر نہیں دے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. جیسے زعفران میوہ یا پھل اور درخت کا پتا، یعنی ٹھوس چیزیں اگر پانی میں مل جائے، ٹھیک ہے، اور وہ پانی کے تمام اوصاف کو بدل دے، یعنی اس کا پانی کا رنگ بدل دے، اس کا مزہ بدل دے اور اس کی بو بھی بدل دے، مہک بھی بدل دے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ تینوں کی تینوں چیزیں بھی بدل دیں، اس صورت میں بھی اگر وہ ٹھوس چیزیں پانی کو اس کی رقت اور اس کی سیلانیت سے نہیں نکال پا رہے ہیں تو بھی اس سے وضو یا غسل کرنا جائز ہوگا. ان کے تمام اوصاف کو، پانی کے تمام اوصاف کو ٹھوس چیزیں اگر بدل دیں تو بھی اس میں کوئی نقصان نہیں آئے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی، پانی سے طہارت کے جائز ہونے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. جیسے کہ زعفران ہے، تو زعفران اتنا زیادہ ملا دیا کہ پانی کا رنگ بدل گیا، اس کی بو بھی بدل گئی، تو بھی اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. یا کوئی پھل ملا دیا، ٹھیک ہے، تو محض پھل کے ملا دینے سے پانی اگر پانی کے اندر پانی کا رنگ بدل گیا یا پھر اس کی بو بدل گئی یا اس کا مزہ بدل گیا تو بھی اس پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا. یہ محض پھل کے ملا دینے سے ہے. پھل کے اندر سے اگر رس وغیرہ نکل کے وہ پانی میں مل گیا تو اس کا حکم الگ ہے، ٹھیک ہے. محض پھل کے ملا دینے سے اگر اس کے اندر اس کا رنگ یا اس کی بو یا اس کا مزہ بدل جائے تو بھی اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. وہ ورق شجرین، اور درخت کے پتے اتنے زیادہ پانی میں مل گئے کہ پانی کا رنگ بدل گیا تو اس پانی سے بھی وضو یا غسل کرنا جائز ہے، کوئی خرابی نہیں ہے اس میں. والغلبۃ فی المائعات، اوپر جو مذکور ہوئی یہ ایسی چیزوں کے مل جانے کے بارے میں تھی، ایسی چیزوں کے غالب آ جانے کے بارے میں جو ٹھوس چیزیں جو بہتی نہیں ہیں. اب یہاں سے بہنے والی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع له وصفان فقط، اور غلبہ بہنے والی چیزوں میں ایسی بہنے والی چیز کے ایک وصف کا ظاہر ہو جانا ہے جس کی دو وصف ہوں. یعنی کوئی ایسی بہنے والی چیز اگر پانی میں مل گئی جس چیز کی دو صفتیں ہوں، صفتوں سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر رنگ، بو یا مزہ، ٹھیک ہے. تو جس کے اندر دو صفتیں ہوں اس میں سے کوئی ایک صفت اگر پانی کے اندر پا لی گئی، ٹھیک ہے، وہ پانی اس کے پانی میں ملنے کی وجہ سے اس کی دو صفتوں میں سے کوئی ایک صفت پانی میں آ گئی تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، پانی پر وہ چیز غالب آ گئی ہے، ٹھیک ہے. یعنی بہنے والی کوئی چیز اگر پانی میں اتنی زیادہ مل گئی اور کہ اس کے دو وصف میں سے کوئی ایک صفت پانی میں پالی گئی، وہ بہنے والی چیز جو تھی اس کی دو ہی صفتیں تھیں اور ان دونوں صفتوں میں سے ایک صفت پانی میں پالی گئی تو اب اس پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بہنے والی چیز پانی پر غالب آ گئی ہے، ٹھیک ہے. کاللبن لہ اللون والطعم ولا رائحۃ لہ، جیسے کہ دودھ، اس کا رنگ ہے، اس کا مزہ ہے اور اس کی بو نہیں ہے. دودھ کے اندر ایک مزہ ہے، ٹھیک ہے، لذت، اور ایک ہے رنگ. دودھ کے اندر رنگ ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دودھ کے اندر رنگ ہے اور مزہ ہے، تو دودھ کی دو صفتیں ہیں. اب اگر دودھ پانی میں اتنا زیادہ مل گیا کہ دودھ کا مزہ پانی میں آ گیا یا پھر دودھ کا رنگ پانی میں آ گیا کہ رنگ پورا پانی ہو گیا، دودھ ہو گیا پورا پانی، ٹھیک ہے، یعنی پانی پورا دودھ ہو گیا تو اب اس صورت میں دکھنے لگا دودھ جیسا، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، رنگ میں دودھ جیسا ہو گیا تو اب اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے، وضو یا غسل، کیونکہ دودھ اس پر غالب آ گیا ہے جو کہ دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے، اور دودھ کی بو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر دودھ
کی دو صفتوں میں سے کوئی ایک صفت ظاہر ہو گئی، اس کا رنگ یا اس کا مزہ، تو اب اس پانی سے وضو یا غسل جائز نہیں ہے۔ وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَّاءٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ كَالْخَلِّ، اور اس کی دو صفتوں کا ظاہر ہو جانا ہے، ایسی بہنے والی چیز جس کی تین صفتیں ہوں۔ یعنی اگر کوئی ایسی بہنے والی چیز مل گئی پانی کے اندر جس کی تین صفتیں تھیں، رنگ بھی تھا، بو بھی تھی اور مزہ بھی تھا، تو تینوں صفتیں اس کی تھی، تو اب اس کا پانی پر غالب آ جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی تین صفتوں میں سے کوئی دو صفت پانی کے اندر پا لی جائے، ٹھیک ہے، رنگ یا مزہ پا لیا جائے، رنگ یا بو پا لیا جائے، یا پھر بو یا مزہ وغیرہ جو بھی ہیں، تو تین صفتوں میں سے کوئی دو صفتیں اس کے اندر اگر پا لی جاتی ہیں تو اس صورت میں اس پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہوگا، کہا جائے گا کہ یہ دوسری چیز اس پر غالب آ گئی ہے، ایسی چیز جس کے اندر تین صفتیں ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ سرکہ، الخلو مانا سرکہ، یہ اس کے اندر تین صفتیں ہوتی ہیں، اس کا رنگ بھی ہوتا ہے، اس کی بو بھی ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی ہوتا ہے، تو تینوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اب ان تین چیزوں میں سے رنگ یا بو پا لیا جائے، یا مزہ یا بو پا لیا جائے، یا رنگ یا مزہ پا لیا جائے، تو ان تین صفتوں میں سے کوئی دو صفت اگر پانی میں پائی جاتی ہے اس سرکے کے ملا دینے کی وجہ سے، سرکہ اتنا زیادہ مل جائے کہ اس کی دو صفتیں اس میں پا لی جائے پانی میں، تو اب اس پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَالْغَلْبَةُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا وَصْفَ لَهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَمَاءِ الْوَرَدِ الْمُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ تَكُونُ بِالْوَزْنِ۔ اب یہ تو اس بہنے والی چیز کے بارے میں بات تھی جس کی دو یا تین صفتیں ہوں۔ اب وہ چیز جس کے اندر کوئی صفت ہی نہیں ہے، وہ بہنے والی چیز جس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے، جیسے ماء مستعمل، والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف له کالماء المستعمل، اور غلبہ اس چیز میں، اس بہنے والی چیز میں جس کی کوئی صفت نہ ہو، جیسے ماء مستعمل، وماء الورد المنقطع الرائحۃ، اور وہ پھول جس کی بو ختم کر لی گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو، تو اس کا غلبہ کیا ہوگا، کس طریقے سے اس کا غلبہ معلوم کیا جائے گا، تو کہہ رہے ہیں تکون بالوزن، اس کا غلبہ وزن کے ذریعے سے ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی وزن میں جو غالب آ جائے وہی غالب ہے۔ مثلا ماء مستعمل ہے، تو ماء مستعمل کے اندر کوئی بھی صفت نہیں ہے، پانی کے اندر نہ وصف ہے نہ بو ہے، پانی کے اندر نہ بو ہے نہ مزہ ہے نہ رنگ ہے، اور اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی وہ پھول جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، اگر خوشبو ہوتی تو اس میں ایک صفت پائی جاتی اس کی بو، ٹھیک ہے، تو جس کی بو ختم ہو گئی ہو، تو اب ایسی چیزوں کے پانی میں مل جانے کی وجہ سے یہ پتہ لگائیں گے کیسے کہ غلبہ ہوا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ وزن کے ذریعے سے اس کو پتہ لگائیں گے کہ غلبہ ہوا ہے یا نہیں۔ اگر جو چیز ملی ہے جیسے ماء مستعمل اور وہ پانی جس کی خوشبو، وہ اس پھول کا پانی جس کی بو ختم ہو گئی ہو، تو یہ اگر مل جائے پانی میں، اگر اتنا مل جائے کہ یہ پانی کے وزن سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں یہ پانی پر غالب آ جائیں گے، اور اگر اتنے ملے ہیں کہ پانی کے وزن پر یہ غالب نہیں آ رہے ہیں، پانی کا وزن زیادہ ہے، تو اس صورت میں پانی غالب ہوگا اور اس پانی سے وضو کرنا، وضو اور غسل دونوں جائز ہوگا۔ اگر یہ غالب آ جائے تو وضو یا غسل جائز نہیں ہوگا۔ فَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ لَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ، تو اگر ماء مستعمل کے دو رطل میں، ماء مستعمل کے دو رطل ماء مطلق میں مل جائے، دو رطل ماء مستعمل ماء مطلق میں مل جائے، ایک رطل ماء مطلق میں مل جائے، تو اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ یعنی ماء مستعمل یا ماء الورد المنقطع، ان کی دو رطل مل جائے، ایک رطل ماء مستعمل ماء مطلق میں جو مطلق پانی تھا جس سے وضو جائز تھا، اس پانی کے اندر اگر ماء مستعمل دو رطل مل جائے اور وہ ماء مطلق جو ہے وہ ایک رطل ہو، تو یہ زیادہ ہے ماء مستعمل، تو کہا جائے گا کہ ماء مستعمل غالب آ گیا ہے، اور اب اس پانی سے ماء مطلق سے جو پہلے مطلق تھا اب اس سے جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ بعکس ہی جازا، اور اگر اس کے برعکس ہو تو جائز ہے، یعنی ماء مستعمل ایک رطل ہو اور ماء مطلق دو رطل ہو اور دونوں مل جائے، تو اس صورت میں اس سے
جائز ہے. یعنی 2 رطل مائع مطلق میں 1 رطل مائع مستعمل مل جائے تو اس پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. رطل یہ قریب 400 گرام کے لگ بھگ ہے اس کا وزن رطل. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک تقسیم شروع کی تھی پیچھے وصف کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں جو وہ وہاں پر بیان کر رہے تھے، لیکن انہوں نے 3 قسموں کو بیان کرنے کے بعد ان چیزوں کو شروع کر دیا تھا کہ درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے جائز نہیں ہے، مائع مستعمل وغیرہ، ان کا بیان شروع کر دیا تھا. تو اب اسی کو جاری کر رہے ہیں. جو قسم بیان کر رہے تھے اس کی چوتھی قسم، 3 قسمیں بیان کر چکے، چوتھی قسم یہاں سے بیان کر رہے ہیں. والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاست. چوتھی قسم پانی کی وصف کے اعتبار سے چوتھی قسم مائع نجس ہے، ناپاک پانی. مائع نجس ناپاک پانی ہے. وهو الذي حلت فيه نجاست، اور وہ ایسا پانی ہے جس کے اندر نجاست پڑ گئی ہو، گر گئی ہو. ٹھیک ہے. ایسا پانی ہے جس کے اندر نجاست پڑ گئی ہو، کوئی ناپاک چیز جس پانی میں پڑ گئی ہو اس کو مائع نجس کہتے ہیں. وکانا راکدن قلیلاً، اور وہ پانی جو ہو تھوڑا ہو اور ٹھہرا ہوا ہو. ٹھیک ہے. قلیل کی تعریف کر رہے ہیں. والقلیل ما دون 10 فی 10، اور مائع قلیل وہ ہے جس کے جو 10 در 10 نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی 10 بائی 10 جسے کہتے ہیں، لمبائی چوڑائی گہرائی تینوں 10 گز نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں مائع قلیل، اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر نجاست ایسے پانی میں پڑ گئی جو دردہ نہیں ہے اور پانی ٹھہرا ہوا ہے، تو اگر نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا ہے تب بھی وہ پانی نجس ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فینجس، تو پانی ناپاک ہو جائے گی. وَإِلَّمْ يَظْهُرْ أَثْرُهَا، اور اگرچہ اس میں اس کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو اصلیہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی مائع قلیل کے اندر نجاست کا اثر اگرچہ ظاہر نہ ہوا ہو پھر بھی پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گی، پانی ناپاک ہو جائے گا، پانی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر قلیل ہو تب اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا اور پانی قلیل تھا اس وقت تو اس سے جائز نہیں ہوگا. او جارین و ظاہرہ فیہ اثرہا، اور اگر پانی جاری تھا اور اس میں اس کا اثر ظاہر ہو گیا، نجاست کا اثر پانی میں ظاہر ہو گیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگرچہ جاری تھا پھر بھی ناپاک ہو جائے گا. اگر اثر اس کا ظاہر ہو گیا تو، اگر اثر ظاہر نہیں ہوا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. اگر بہتا ہوا پانی ہوا تو، جاری پانی ہوا تو، اور اگر جاری نہیں ہوگا تو پانی میں اگرچہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا پھر بھی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اگر قلیل ہوگا تو. اثر کس چیز کو کہتے ہیں بتا رہے ہیں. والاثر طعم او لون او ریح، اور اثر کہتے ہیں رنگ، مزہ، رنگ یا بو کو. ٹھیک ہے. نجاست جو ملے گی، نجاست پڑ جائے اگر پانی میں تو اس کے اثر سے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزہ اس میں ظاہر ہو جائے، یا اس کا رنگ ظاہر ہو جائے، یا اس کی بو ظاہر ہو جائے پانی کے اندر. والخامس ماء مشکوک، 5ویں قسم ہے پانی کی وصف کے اعتبار سے، پانی کی 5ویں قسم ہے مائع مشکوک، شک ہو جس کے اندر. اور شک کس چیز میں ہو؟ مشکوکن فی طہوریتہ، جس کے پاک ہونے میں شک ہو. وہوا ما شریب منہ حمار او بغل، اور وہ ایسا پانی ہے جس میں سے کسی گدھے یا کھچر نے پی لیا ہو، جس پانی کو کسی کھچر یا گدھے نے پی لیا ہو، تو اس گدھے یا کھچر نے پی لیا ہو. حمار کا معنی گدھا اور بغل معنی کھچر، تو اس پانی کو مائع مشکوک کہیں گے. والماء القلیل اذا فصل فی بیان احکام السور، یہ فصل ہے جھوٹے کے احکام کے بیان میں، یعنی وہ پانی جو جھوٹا ہو گیا ہو اس کے احکام کو اس فصل میں بیان کیا جائے گا. والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان یکون علی 4 اقسام، اور وہ مائع قلیل یا مائع قلیل سے جب کوئی جاندار پی لے، حیوان سے مراد جاندار ہے، جاندار میں سبھی کے سبھی آتے ہیں،
انسان جانور سب، ٹھیک ہے. تو وہ مائع قلیل جس میں سے کسی جاندار نے پی لیا ہو تو وہ 4 قسموں پر ہے، یعنی اس کی 4 قسمیں ہیں. وَيُسَمَّى سُورًا، اور اس پانی کا نام سور رکھا جائے گا، جھوٹا رکھا جائے گا، جھوٹا پانی، ٹھیک ہے. وہ مائع قلیل جس میں سے کوئی جانور پی لے اس پانی کو جھوٹا کہا جائے گا. الاول طاہر مطہر، پہلی قسم ہے طاہر مطہر. 4 قسموں میں سے پہلی قسم ہے طاہر مطہر، جو پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو. وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ آدْمِيٌّ أَوْ فَرَسٌ أَوْ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور وہ ایسا پانی ہے جس سے کسی آدمی یا کسی گھوڑے یا کسی ایسے جانور نے پی لیا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے. آدمی سے مراد سب ہے جو جن سے حیوان سے جو بھی آتے ہیں، جیسے بچے، بوڑھے، مرد، عورت، سب کے سب آتے ہیں، کافر مسلم سب. تو مسلمان ہو یا کافر ہو اس کا جھوٹا اس کا پاک ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. اور گھوڑے کا جھوٹا یا وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جھوٹا، یہ بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. جیسے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کی مثال جیسے کہ اونٹ، گائے اور بکری، یہ سب ان سب کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو ان میں سے اگر کسی نے بھی اس سے پی لیا ہے تو وہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، پاک ہے بھی، خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. والثانی، اور دوسری قسم، جھوٹے پانی کی دوسری قسم ہے نجس، ٹھیک ہے، مائع نجس. لا یجوز استعمالہ، جس کا استعمال جائز نہیں ہے، یعنی غیر کے موجود ہونے کے وقت جس کا استعمال جائز نہیں ہے. نہیں یہ وہ ہے مائع نجس ہے، مکروہ نہیں ہے، تو اس کا استعمال بالکل ہی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے مائع نجس جس کا استعمال بالکل ہی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ناپاک پانی. وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوِ الْخِنْزِيرُ أَوْ شَيْءٌ مِّن سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ، اور وہ ایسا پانی ہے، یعنی مائع نجس سور کی جو دوسری قسم ہے، مائع نجس وہ ایسا پانی ہے جس سے کسی کتے نے پی لیا ہو یا خنزیر نے پی لیا ہو یا کسی پھاڑ کھانے والے جانور نے پی لیا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی پھاڑ کھانے والے جانور نے پی لیا ہو، جیسے کہ تیندوا، فہد میں تیندوا، جیسے کہ تیندوا اور بھیڑیا وغیرہ، یہ پھاڑ کھانے والے جانور ہیں. تو ان میں سے پھاڑ کھانے والا کوئی جانور اگر پی لے یا کتا پی لے یا خنزیر پی لے تو جس پانی سے یہ سب نے پیا ہے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. یہ دوسری قسم تھی. تیسری قسم ہے مکروہ تنزیہی، جس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ استعمال ہو مع وجود غیرہ، جس کا استعمال مکروہ ہے غیر کے موجود ہونے کے وقت. وَهُوَ سُورُ الْحِرَّةِ وَالدُّجَاجَةِ المُخَلَّاةِ، دجاجتی اور دجاجتی تینوں ہیں اعراب اس کے اندر، ٹھیک ہے. نیچے لکھا ہوا تسلیس الدال، بے تسلیس الدال، دال کی تسلیس کے ساتھ یعنی تینوں حرکات کے ساتھ. وَالدَّجَاجَةُ المُخَلَّاةِ، وہ پانی جس کا استعمال مکروہ ہے غیر پانی کے موجود ہونے کے وقت، تو وہ ایسا پانی ہے جس کو کسی بلی نے جھوٹا کر دیا ہو. بلی سے مراد وہ بلی ہے جو گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، طوافین کے حکم میں جو ہے. اور جنگلی بلی جو ہوتی ہے اس کا جھوٹا ناپاک ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حکم میں نہیں ہے، مائع مکروہ کے حکم میں وہ نہیں ہے. وَالدَّجَاجَةِ المُخَلَّاةِ، اور کھلی ہوئی مرغی، وہ مرغی جس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے جو گندگی کھاتی ہے، وہ اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے تو اس صورت میں وہ اس پانی کا استعمال مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مرغی ایسی ہے جو گھر میں صرف باندھی رہتی ہے، جس کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے جس مرغی کو، تو اس کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے. مرغی سے صرف مرغی مراد نہیں ہے بلکہ مرغا، اس کے چوزے، یہ سب کے سب. اس پانی کا استعمال
مکروہ ہے دوسرے پانی کے موجود ہونے کے وقت، مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر دوسرا پانی موجود نہ ہو تو اس وقت اس کا استعمال بلا کراہت کے جائز ہے، اس وقت اس کا استعمال مکروہ نہیں ہے، جائز ہے اس کا استعمال، ٹھیک ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ وسباع الطیر، اور پھاڑ کھانے والے جانور کا جھوٹا، ٹھیک ہے، بلی کا جھوٹا، مرغی کا جھوٹا، کھلی ہوئی مرغی اس کا جھوٹا، اور پھاڑ کھانے والے پرندے کا جھوٹا، جیسے کہ بعض پھاڑ کھانے والے پرندے کی مثال جیسے باز، شاہین اور چیل، یہ سب پھاڑ کھانے والے پرندے ہیں، تو ان کا جھوٹا بھی مائع مکروہ میں آئے گا، ٹھیک ہے، جن کا استعمال مکروہ ہے انہی کے حکم میں آئے گا۔ سباع الطیر سے یہ اس وقت اس کا حکم ہے، یعنی پھاڑ کھانے والے جانور کا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس کی چونچ میں گندگی لگی ہونے کا یا گندگی نہ لگی ہونے کا علم اس پرندے کے مالک کو نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ علم نہ ہو کہ اس کے منہ میں گندگی لگی ہے یا نہ لگی ہے، اگر اس کے منہ کے اس کی چونچ کے پاک ہونے کا علم اگر ہے، یقین ہے، تو اس وقت وہ پانی پاک ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَسَوَاكِنِ الْبُيُوتِ، اور وہ جانور جو گھر میں رہتے ہیں جیسے کہ چوہے، یعنی ان جانوروں کا جھوٹا بھی جو گھر میں رہتے ہیں وہ بھی مکروہ ہے، جیسے چوہا، نہ کہ بچھو، تو چوہا وغیرہ جو گھر میں رہنے والے جانور ہیں ان کا جھوٹا بھی یہ مائع مکروہ کے اندر آتا ہے، ان کا استعمال بھی مکروہ ہے دوسرے پانی کے موجود ہونے کے وقت، ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم، یہ تیسری قسم تھی، چوتھی قسم ہے مائع مشکوک، مشکوکن فی طہوریتہ، ایسا پانی جس کے پاک ہونے میں شک ہو۔ وَهُوَ سُورُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُ توضأ بِهِ وَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى۔ مائع مشکوک جیسے کہ کھچر یا گدھے کا جھوٹا، کھچر کا جھوٹا اس وقت مائع مشکوک ہے جبکہ وہ گدھی کا وہ ہو، بچہ ہو، ٹھیک ہے، گدھی کا بچہ ہو اس وقت، اور اگر گھوڑی کا بچہ ہے تو اس کا جھوٹا بھی مائع اس کے پہلی قسم جو تھی کہ جائز ہے، طاہر مطہر ہے، اس کے حکم میں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کا جھوٹا بھی طاہر مطہر کے حکم میں آئے گا اگر یہ گھوڑی کا بچہ ہو اس وقت، کھچر جو ہوتا ہے، اور اگر گدھی کا بچہ ہے تو اس وقت یہ مائع مشکوک کے حکم میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ پانی نہ پایا جائے، مائع مشکوک کا حکم یہ ہے کہ مائع مشکوک کے علاوہ اگر کوئی اور پانی موجود نہ ہو تو اسی سے مائع مشکوک سے ہی وضو کرے اور پھر اس کے بعد تیمم بھی کرے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے، ٹھیک ہے، مائع مشکوک سے وضو کرے اور پھر تیمم کرے، پھر اس سے نماز ادا کرے، تب نماز ادا ہو گئی۔ فصل فی التحری فی الاوانی والثیاب، یہ فصل ہے غور و فکر کے بیان میں، کن چیزوں میں؟ برتن اور کپڑوں میں غور و فکر کرنے کے بیان میں۔ لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحرى للتوضؤ والشرب، اگر بہت سے برتن مل گئے، ٹھیک ہے، اگر برتن مل گئے اور ان میں سے بہت سے پاک ہیں، ان میں سے زیادہ جو ہیں وہ پاک ہے، تو وضو کرنے کے لیے غور و فکر کرے اور پینے کے لیے بھی غور و فکر کرے، نیچے والی اغتسال لکھا ہے، اور غسل کرنے کے لیے بھی غور و فکر کرے، یعنی بہت سے برتن تھے جن میں سے کچھ پاک تھے اور کچھ ناپاک تھے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے زیادہ پاک تھے اور وہ سب کے سب مل گئے، تو اب غور و فکر کرے گا کہ ان میں سے کون سا برتن پاک ہے کون ناپاک ہے۔ برتن سے مراد یا تو صرف برتن ہی ہے جس میں لے کر کے پانی وضو کرے گا، یا پھر وہ برتن جس میں پانی موجود ہے، ٹھیک ہے، تو وہ غور و فکر کرے گا کہ اس برتن کا پانی پاک ہے یا نہیں، اور جس طرف اس کا یقین ہو جائے کہ اس برتن کا پانی پاک ہے تو اب اس سے وہ وضو کر لے، اور اگر یہ علم ہو جائے کہ یہ ناپاک ہے تو اس سے وضو یا غسل نہ کریں۔ اگر بہت سے برتن مل جائے ان میں سے اکثر
ناپاک ہو تو وضو اور پانی پینے کے لیے وضو اور پینے کے لیے غور و فکر کرے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجِسًا لَا يَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ، اور اگر ان میں سے اکثر ناپاک ہو تو صرف پینے کے لیے غور و فکر کرے، وضو وغیرہ کے لیے غور و فکر نہ کرے. یعنی زیادہ برتن ناپاک تھے تو اس صورت میں ان سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. صرف اگر اسے پینا ہے تو پینے کے لیے غور و فکر کر کے کہ جس پر دل جم جائے اس سے وہ پی لے، اور جس پر نہ جمے اس سے نہ پیے. وضو کے لیے اور غسل کے لیے یہ غور و فکر نہیں کرے گا. وفی الثياب المختلطة يتحرى سواء كان اکثرها طاہرا او نجسا، اور کپڑے کے مل جانے میں یا ملے ہوئے کپڑوں میں غور و فکر کرے گا. برابر ہے کہ اکثر کپڑے پاک ہو یا اکثر کپڑے ناپاک ہو. یعنی بہت سے کپڑے جن میں سے کچھ پاک تھے کچھ ناپاک تھے، دونوں مل گئے، پاک ہونے کی تعداد زیادہ ہو یا ناپاک ہونے کی تعداد زیادہ ہو. اب ان میں سے کسی ایک کو پہن کر کے نماز ادا کرنی ہے تو اب غور و فکر کرے گا کہ ان میں سے کون سا پاک ہے کون سا ناپاک ہے. جس کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ پاک ہے اس کو پہن کر کے نماز ادا کر لے. ٹھیک ہے.